بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جینٹل مینٹل ہیلتھ ٹی وی کی جانب سے ڈاکٹر عامر عباس ملک آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، آج کی ویڈیو ایک انتہائی خطرناک بیماری کینسر سے متعلق بنانے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے جو میں نے 2 ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ جینٹل مینٹل ہیلتھ ٹی وی پہ شیئر کی تھی، کرونا وائرس سے متعلق اور شوگر سے متعلق، تو اس کے کمنٹ سیکشن میں مجھے بہت ساری کمنٹس ملے۔ ویورز کی ڈیمانڈ تھی کہ کینسر سے متعلق ایک معلوماتی ویڈیو اپلوڈ کی جائے، تو اسی چیز کو مد نظر رکھ کے میں آپ کی فرمائش پر ڈاکٹر لیوک کی ایک تحقیق کینسر سے متعلق آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ آج کی یہ ویڈیو جو کینسر سے متعلق بنانے جا رہا ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہو، آپ اس پر عمل کر کے اپنے دوست احباب، فیملی ممبران اور دوستوں کے ساتھ بھی یہ معلومات شیئر کر سکیں۔ یہ ایک ایسی آسان زبان میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ جو آپ کو بغیر کچھ خرچ کیے آپ ان باتوں پر عمل کر کے، ان ٹپس پر عمل کر کے اپنے آپ کو، اپنے ارد گرد اہل و عیال اور دوست احباب کو کینسر جیسے موذی مرض سے انتہائی آسان طریقے سے بچا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ کینسر ہے کیا۔ کینسر کا نام سنتے ہی ظاہر انسان پر ایک خوف اور ڈر کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو بتاتے ہیں کہ کینسر ہے کیا اور یہ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، یہ کیسے گرو کرتی ہے۔ ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی سیل ہیں وہ ایک خاص سپیڈ کے ساتھ گرو کرتے ہیں، ان کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہر وقت جاری رہتا ہے، لیکن یہ سارا سلسلہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثلا ہمیں کوئی زخم لگتا ہے تو ہم اس کی مرہم پٹی کرتے ہیں، اس کی میڈیسن کھاتے ہیں، تو وہ ایک خاص ٹائم کے بعد 5-10 دنوں کے بعد زخم ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جسم کی کسی حصے پر اگر کٹ لگتا ہے، چاہے وہ گہرا ہے یا اس کی لمبائی کم یا زیادہ ہے، تو ایک مخصوص ٹائم میں 5-10 دنوں کے بعد میڈیسن اور ٹریٹمنٹ کے بعد اس کے جو دونوں کنارے ہیں زخم کے وہ ملنا شروع ہو جاتے ہیں اور زخم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جس وقت انسان صحت کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ سیل جڑنے کے بعد آٹومیٹیکلی ان کی گروتھ رک جاتی ہے، لیکن کینسر میں ایسا نہیں ہوتا۔ کینسر میں اس کے برعکس ہوتا ہے کہ کینسر میں جو خلیے گرو کر رہے ہوتے ہیں ان کی افزائش بے ترتیب ہو جاتی ہے اور ان کی افزائش کو کنٹرول کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر اس کو سادے لفظوں میں کہیں تو ان کنٹرول گروتھ آف اینی ٹیشو از کالڈ کینسر۔ یہ ٹیشو جب بے ترتیبی سے گرو کرتے ہیں تو ایک ماس یعنی گچھا نما چیز بناتے ہیں یا گلٹی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اب گلٹی جس حصے پر بھی بنے گی، جسم کی کسی حصے پر بھی بنے گی، تو اس جگہ کو لازمی طور پر متاثر کرے گی۔ سانس کی نالی کے قریب بنتی ہے تو سانس لینے میں دقت ہوگی، خوراک کی نالی کے قریب بنتی ہے تو خوراک کے نالی کے اندر تکالیف ہوں گی، درد ہوگا، جلن ہوگی۔ غرض کہ جسم کے کسی حصے میں بھی یہ اگر گلٹی بنتی ہے تو اس حصے کے لیے رکاوٹ بنے گی۔ دوسری اہم بات کہ یہ سیل جو گرو کر رہے ہوتے ہیں بے ترتیبی کے ساتھ، یہ میچور نہیں ہوتے، یعنی ان کی ایج کم ہوتی ہے اور یہ کمزور ہوتے ہیں، اور چھوٹی موٹی چوٹ یا پریشر سے ان کے اندر سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا رسولی جسم کی کسی حصے میں بھی ہوگی تو اس حصے سے خون آنا شروع ہو سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے کوئی سیل یا خلیہ ٹوٹ کر خون کے ذریعے یا بعض اوقات دوسری نالیوں کے ذریعے، جنہیں لیمفیٹکس کہتے ہیں، ان کے ذریعے یا خود بخود آگے بڑھتے ہوئے دیگر اعضاء کے ساتھ پیوست ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جس حصے میں پیوست ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو چیسٹ کینسر یعنی چھاتی کا کینسر ہو تو اس کی جڑیں پھیل کر پھیپھڑوں تک چلی جائیں یا ہڈیوں تک پہنچ جائیں، اور جب وہ جڑیں وہاں پہنچ جاتی ہیں جنہیں میٹاسٹاسس یا سیکنڈریز کہتے ہیں، تو ان اعضاء کو بھی نقصان پہنچنا
شروع ہو جاتا ہے۔ تیسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ کینسر کے سیل کچھ ایسے مادے بھی پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں جو جسم کے باقی افعال کو بھی متاثر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مثلا کچھ ایسی کیمیائی تبدیلیاں جسم میں آتی ہیں جس سے بھوک ختم ہو جاتی ہے، جسم کے اعضاء کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کا بر وقت علاج اور تشخیص نہ کی جائے تو یہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو پسند کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ مزید تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 5 سے 10% کینسر موروثی ہوتے ہیں، یعنی وہ آپ کو والدین کی طرف سے وراثت میں ملتے ہیں۔ تو ایسے افراد جن کے والدین کو کینسر جیسا موذی مرض رہا ہو تو ایسے افراد کو بر وقت جینز کے ٹیسٹ کے ذریعے جانچا جا سکتا ہے کہ ان میں کسی خلیے کی گروتھ اب نارمل تو نہیں ہو رہی۔ ان جینز میں براکا جینز بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور جینز بھی ہیں جو اگر موجود ہوں تو یہ بات تقریباً طے ہے کہ ان کو اپنی زندگی کے شروع کے حصوں میں یعنی تقریباً 30 سال کی عمر میں جسم کے کسی نہ کسی حصے میں کینسر کا مرض ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو وہ عوامل ہیں جو ناگزیر ہیں اور ہمارے اختیار میں نہیں، کیونکہ یہ تو ہمیں وراثت میں ملے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جسم کے کسی حصے میں اگر کینسر ہو جائے جو جینیٹک نہیں ہے بلکہ بعد میں ہمارے جسم میں تبدیلیوں سے کینسر بنتے ہیں، تو اس کے بارے میں ایک بالکل حیران کن ریسرچ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اور لاکھوں مریضوں کی اسٹڈی کے بعد یہ ریسرچ کی گئی ہے اور یہ نتائج اخذ کیے گئے ہیں کہ مختلف قسم کی کینسر، مثلا ہڈیوں کا کینسر، انتڑیوں کا کینسر، چھاتی کا کینسر، خون کے کینسر، تو ان تمام افراد میں یہ علامات جو ابھی میں بتانے جا رہا ہوں یہ مشترکہ طور پر پائی گئی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ کینسر بنانے میں ان چیزوں کا بہت اہم کردار ہے۔ تو اور یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے اور ان سے بچا بھی جا سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں پہلی بات کی طرف اور پہلے نقطے کی طرف کہ پہلی بات جو عام طور پر بہت اہم ہے، ان تمام مریضوں کو قبض کا عارضہ لاحق تھا، یعنی کرونک کانسٹیپیشن، یعنی سالہ سال سے نہ ٹھیک ہونے والی قبض یا دیرینہ قبض۔ اس نظام میں قبض کے مسائل میں نظام اخراج کا نظام جو ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ دوسرے اہم بات کہ ان تمام افراد کو ہائپر ایسیڈیٹی تھی، یعنی معدے میں تیزابیت زیادہ تھی۔ تیسری اہم بات جو ان افراد میں کامن ملی وہ یہ ہے کہ ان میں نیند کی کمی پائی گئی تھی، یعنی ان تمام افراد میں نیند کی کمی کا مسئلہ تھا۔ اور چوتھی اور کامن بات جو تمام کینسر کے مریضوں میں پائی گئی کہ ان تمام افراد میں سٹریس کا عارضہ تھا، یعنی دباؤ کا شکار تھا، یعنی وہ اکثر پریشان رہتے تھے، یعنی سالہ سال سے رہنے والا سٹریس کینسر کا باعث بن سکتا ہے۔ یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ چھوٹی موٹی سٹریس تو ہر آدمی کو فیس کرنی پڑتی ہے، یہاں اس طرح کی سٹریس کا ذکر نہیں ہو رہا، ایسی سٹریس، ایسا دباؤ جو سالہ سال رہا ہو اور ٹھیک نہ ہو رہا ہو، تو ایسی سٹریس جو ہے وہ کینسر کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ 4 چیزیں جن افراد میں پائی جاتی ہیں تو ان افراد میں کینسر پائے جانے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ان چاروں باتوں کے حل کی طرف۔ ناظرین، قبض کا تعلق آپ کے کھانے پینے کے سٹائل سے ہے کہ اگر آپ کو کوئی اسپیسیفک ڈیزیز یا بیماری نہیں ہے تو اس کا تعلق آپ کے کھانے پینے کی عادتوں سے ہے، یعنی آپ کیا کھاتے ہیں، کتنا کھاتے ہیں اور کس وقت کھاتے ہیں۔ ہم دن بھر میں کتنی جنک فوڈ کھاتے ہیں اور کتنی آرگینک فوڈ کھاتے ہیں، پانی کتنا پیتے ہیں اور ورزش کتنی کرتے ہیں، اس کا تعلق خوراک اور ہمارے سٹریس فل لائف سے بھی ہے۔ سٹریس کی وجہ سے ہمارا نظام متاثر ہوتا ہے اور نتیجے کے طور پر قبض ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دوسرا نقطہ ہائپر ایسیڈیٹی یعنی تیزابیت کا معدے میں زیادہ ہونا، اس کا تعلق بھی ہماری خوراک سے اور ہمارے سٹریس فل لائف سے ہے۔ تیسرا نقطہ نیند کی کمی کا تعلق بھی لائف سٹائل سے ہے، اور اگر ہم پراپر ورزش نہیں کرتے، ہمارے سونے جاگنے کا ٹائم ٹھیک یا مقرر نہیں ہے، اسی طرح کھانے کا ٹائم مقرر نہیں ہے، اور بعض اوقات کام میں بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں یا فضولیات میں
اور انٹرٹینمنٹ کے چکر میں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں اور نیند کے لیے ٹائم کم کر دیتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر نیند کے لیے ٹائم کم رہ جاتا ہے اور ہماری نیند کا جو دورانیہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور ہماری نیند کی عادتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کینسر کو دعوت دینے کے مترادف ہیں۔ اور کرونک سٹریس جو کہ نمبر 4 پہ ہے، یہ بھی کینسر کو دعوت دینے میں انتہائی اہم ہے۔ اسٹریسفل لائف سے نکلنے کے لیے، اسٹریسفل کنڈیشن سے نکلنے کے لیے آپ اپنے آپ کو مذہبی طور پر اللہ تعالیٰ کے قریب لے جائیں۔ ذکر اذکار، تلاوت قرآن پاک، درود پاک، نماز پنجگانہ بر وقت ادا کریں، والدین، فیملی اور رشتہ داروں کے ساتھ اپنے سلوک سے پیش آئیں، اور محلے داروں، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی غمی خوشی میں شریک ہوں۔ نیچر کے ساتھ تعلق بنائیں اور نیچر کے زیادہ قریب رہ کے ٹائم گزاریں۔ صبح کی سیر اور صبح خیزی بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ اور خیرات اپنا معمول بنا لیں، اپنے ارد گرد افراد کا خصوصی خیال رکھیں اور مستحقین کی جتنی بھی ہو سکے مدد کریں۔ اس کے علاوہ اگر ہو سکے تو کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں اور کسی بچے کی اسکول کی فیس، اس کے یونیفارم کا خرچ یہ اٹھا لیں، یا کسی غریب بچی کی جہیز میں مدد کر دیں۔ تو یہ سارے عوامل ایسے ہیں کہ ان پر آپ عمل کر کے اپنے آپ کو اسٹریسفل لائف سے بہت جلد نکال سکتے ہیں۔ میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو اپنے ارد گرد محلے داروں، رشتہ داروں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ان کے ساتھ یہ ساری چیز ڈسکس کریں اور ان کو یہ 4 پوائنٹ بتائیں تاکہ ایک عام شخص بھی کینسر جیسے موذی امراض سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ یہ تمام باتیں انتہائی آسان ہیں اور صرف اپنے لائف سٹائل کو چینج کر کے ہم کینسر جیسے موذی مرض سے بچ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر کوئی آپ کو مسئلہ ہو تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر 0312538305 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔